السلام علیکم محترم ناظرین، شان کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ سردار مائکروسافٹ کے آفس انٹرویو کے لیے گیا۔ انٹرویو: جاوا کے کوئی 4 ورژن بتاؤ۔ سردار: مر جاواں، مٹ جاواں، لٹ جاواں، میں صدقے جاواں۔ ایک کنجوس کی حکایت ہے کہ اس کے گھر کوئی مہمان وارد ہوا۔ اس کنجوس نے اپنے بیٹے سے کہا، آدھا کلو عمدہ گوشت لیتے آؤ۔ بیٹا باہر گیا اور کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹا۔ باپ نے پوچھا، گوشت کہاں ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، میں کسائی کے پاس گیا اور کہا، جو سب سے عمدہ گوشت تمہارے پاس وہ دے دو۔ کسائی نے کہا، میں تمہیں ایسا گوشت دوں گا گویا کہ مکھن ہو۔ تو میں نے سوچا، اگر ایسا ہی ہے تو مکھن ہی لے لوں۔ تو میں بکال کے پاس گیا اور کہا، جو سب سے عمدہ مکھن ہے تمہارے پاس وہ دے دو۔ بکال نے کہا، میں تمہیں ایسا مکھن دوں گا گویا کہ شہد ہو۔ تو میں نے سوچا، اگر ایسا ہی ہے تو میں شہد ہی خرید لوں۔ تو میں شہد والے کے پاس گیا اور کہا، جو سب سے عمدہ شہد تمہارے پاس وہ دے دو۔ تو شہد والے نے کہا، میں تمہیں ایسا شہد دوں گا گویا کہ بالکل صاف شفاف پانی ہو۔ تو میں نے سوچا، اگر یہی قصہ ہے تو پانی تو میں اپنے گھر سے لے سکتا ہوں، اسی لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ باپ بولا، واہ بیٹے، یہ تم نے بہت شاطرانہ چال چلی، لیکن ایک نقصان کر دیا، وہ یہ کہ ایک دکان سے دوسری دکان جانے میں تمہاری چپل گھس گئی ہوگی۔ بیٹا: نہیں ابا جی، ایسا نہیں ہے، میں مہمان کی چپل پہن کے گیا تھا۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پہ کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے لے تو درد فوراً دور ہو جاتا تھا۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا۔ پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی، پتر، بواسیر دا بھی دم کر لینا ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ بہت سادہ ہوا کرتے تھے۔ تاریخ پوچھنے کے لیے بھی مسجد کے میاں جی کے پاس جایا کرتے تھے۔ کیلنڈر تو ہوتے نہیں تھے، بس میاں صاحب نے جو تاریخ بتا دی مان لیتے تھے۔ میاں جی کے پاس کون سا کوئی کمپیوٹر، موبائل یا گھڑی ہوتی تھی، بس ایک سادہ سی ایجاد تھی میاں جی کی۔ وہ باقاعدگی سے چاند دیکھتے اور روزانہ اپنے حجرے میں رکھے ہوئے لوٹے میں بکری کی ایک مینگنی ڈال دیتے۔ جب کوئی تاریخ پوچھنے آتا تو اپنے حجرے میں جاتے، لوٹا پکڑتے، مینگنیاں گنتے اور باہر آ کر تاریخ بتا دیتے۔ ایک دن میاں جی کی بکری حجرے میں داخل ہو گئی اور اس نے براہ راست لوٹے میں مینگنیاں کر دی۔ اگلے دن کوئی تاریخ پوچھنے آیا تو میاں جی اپنے حجرے میں گئے اور لوٹا الٹا کیا تو حیران ہو گئے، لوٹا تو منہ تک بھرا ہوا تھا۔ مجبوراً گنتی شروع کی۔ جب گنتی پوری ہوئی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ خیر پسینے سے شرابور میاں جی جب حجرے سے باہر نکلے تو سائل نے پوچھا، میاں جی کیا تاریخ ہے؟ میاں جی بولے، بیٹا آج 80 تاریخ ہے۔ سائل حیران ہو کر بولا، میاں جی اللہ کا خوف کریں، کبھی 80 تاریخ بھی ہوئی ہے کیا؟ میاں جی بولے، برخوردار، اللہ کا خوف کھا کر 80 بتا رہا ہوں، ورنہ لوٹے میں تو 280 مینگنیاں تھی۔ ایک سردار کی بیوی سردار سے بولی، میں اپنی زندگی شان و شوکت کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سردار نے بیوی کو مار مار کر برا حال کر دیا اور بولا، تم بیوی میری ہو اور زندگی شان اور شوکت کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پہ شک تھا۔ سردار کالج کی لڑکی سے، آئی لو یو، اب تم مجھے بولو۔ لڑکی غصے سے، میں ابھی جا کے سر کو بتاتی ہوں۔ سردار، پاگل کی بچی، سر کو مت بولو، ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک سردار ملیریا سے کانپ رہا تھا۔ ڈاکٹر آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ سردار کا بیٹا بولا، بیماری کا تو پتہ نہیں، پر ابا صبح سے وائبریشن پہ لگا ہوا ہے۔ ایک مولوی بس میں سفر کر رہا تھا۔ اگلی سیٹ پر ایک عورت بار بار اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم یہ حلوہ کھا لو ورنہ میں اس مولوی انکل کو دے دوں گی۔ جب عورت نے چوتھی مرتبہ یہی کہا
تو مولوی بولا, بہن جی جلدی فیصلہ کر لو, تمہاری وجہ سے میں 5 سٹاپ آگے گزر چکا ہوں. ایک شاعر اور اس کی بیوی سرے راہ جھگڑ رہے تھے. ایک سپاہی انہیں پکڑ کر تھانے لے گیا. تھانے دار نے لڑائی کی وجہ پوچھی تو شاعر کی بیوی نے کہا, اس نے میرا ہاتھ مروڑا. شاعر نے کہا, اس نے میرا ناک توڑا. بیوی بولی, جھوٹ بکتا ہے تھوڑا. شاعر, عورت ہے یا بندوق کا کوڑا. بیوی, یہ آدمی ہے یا کوئی گھوڑا. شاعر, ہائے میرے نصیب جس نے یہ جوڑ جوڑا. تھانے دار تنگ آ کر بولا, جاؤ بابا میں نے تم دونوں کو چھوڑا. ڈاکٹر ڈورین امریکہ کے مشہور ترین ڈاکٹروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی میڈیکل کے میدان میں گزاری اور طب جدید میں نئی جہتوں کی بنیاد رکھی. CNN پر لیری کنگ شو میں لیری کنگ نے ڈاکٹر سے سوال کیا, ڈاکٹر اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سناؤ جس سے تمہیں شدید دھچکا لگا ہو. ڈاکٹر ڈورین بولے کہ میں ایک دفعہ NO کے ساتھ لاہور شہر کا دورہ کر رہا تھا. مار روڈ پر ایک بک شاپ پہ ایک کتاب دیکھی اور میں بے ہوش ہو گیا. کتاب کا نام تھا ہاؤ ٹو بیکم اے ڈاکٹر ان 30 days, قیمت 150 روپے. مالک نوکر سے بولا, جب دکان بند کرو تو تجوری کھلی چھوڑ دینا. نوکر, لیکن جناب تجوری میں تو 10 روپے کی ریز گاری پڑی ہے. مالک, اسی لیے تو کہا ہے کہ کھلی چھوڑ دو, اگر چور آ گئے تو 10 روپے کی خاطر 10,000 کی تجوری توڑ ڈالیں گے. ایک شیخ صاحب کا بیٹا جلدی سے باتھ روم جانے لگا تو شیخ صاحب نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا. 2-3 بار ایسا ہوا تو آگے سے منا رونے لگ گیا. بیگم نے گھورتے ہوئے پوچھا, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ شیخ صاحب بولے, اینو پھر بھوک لگ جانی. رانے کی شادی ہوئی. رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے, گھر میں سب کی عزت کرنی ہے, سب کا کہا ماننا ہے, کسی سے جھگڑا نہیں کرنا, اور پھر ایسی ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے. صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی, اٹھ رانے پتر نہا دھو لے. بیوی بولی, ابا جی اس کنجر نو صرف غرارے کروا دیو. ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی. عورت, ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت آتی ہے, ہر وقت سوئی رہتی ہوں. ڈاکٹر, آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہیں؟ عورت, 1110. ڈاکٹر, میں آپ کو یہ اسمارٹ فون لکھ کے دیتا ہوں, واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لیں, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا. لڑکی شرما کر بولی, کیا دیکھ رہے ہو؟ سردار جی بولا, میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی بہت خوبصورت ہوتا. 70 سال کا بابا اپنی بیوی سے, میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا. بیوی بولی, آرام نال بیٹھ جا, دندا نہ روٹی توڑی نہیں جاندی, وڈا آیا تارے توڑن والا. ایک سردار ٹرین کی کھڑکی سے بولا, یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی, تھلے آ کے ویکھ لا چولا, ایڈا تو نواب, سرکاری نلکے ورگا تیرا نک کے, ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ, سر تے پگ انج بنی ہوئی ہے جویں جواں نو دم دتا ہوندا ہے. سردار, او اچھا فیصلہ آباد آ گیا. شادی سے پہلے ہیرو نمبر 1, شادی کے بعد کلی نمبر 1. شادی سے پہلے میں نے پیار کیا, شادی کے بعد یہ میں نے کیا کیا. شادی سے پہلے جان مت کھاؤ, شادی کے بعد جان مت کھاؤ. شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے, شادی کے بعد اب اور سہا نہ جائے. شادی سے پہلے کچھ تو بولو, شادی کے بعد کبھی چپ ہی ہو لو. شادی سے پہلے آئی لو یو, شادی کے بعد آج پھر آلو. شادی سے پہلے جان کب ملنے آؤ گی, شادی کے بعد میکے کب جاؤ گی. ایک عورت کوما میں چلی گئی, شوہر مردہ سمجھ کر دفنانے چلا گیا. راستے میں جنازہ کھمبے سے ٹکرانے سے عورت کو ہوش آ گیا. 1 سال بعد عورت پھر چل بسی. سب کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. شوہر کی زبان پر ایک ہی بات تھی, کھمبا بچا کے, کھمبا بچا کے.
औरत अपने शौहर की कब्र पे रोती हुई। छोटा बेटा स्कूल के लिए नए जूते मांग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी ने मोबाइल फोन की फरमाइश कर दी है, मैं क्या करूं? मेरे पास खुद अपने कपड़े पुराने हो गए हैं, क्या करूं मैं? कब्र में से घुटी घुटी आवाज आई, मैं मर गया हूं, सऊदीया नहीं गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।